لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے تاکہ ہم اپنی نعمتوں کو مکمل کریں ان لوگوں پر جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس کتاب کے اندر ہم نے شریعت کے تمام مضامین کی تفصیل بھی ڈال دی۔ وَهُدًى، اور اس کتاب کو ہم نے سب کے لیے ہدایت بنایا۔ وَرَحْمَةً، اور سب کے لیے باعث رحمت بنایا۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں کہ قیامت کے دن انہیں اللہ سے ملنا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے اتارا ہے بابرکت، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ وَاتَّقُوا، گناہوں سے بچتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یہ اس لیے کہ تم یوں کہتے تھے کہ ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود اور نصارہ پر کتاب اتر چکی ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے حالات جاننے سے تو ناواقف ہیں۔ او تقولوا لو أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، اس لیے کہ تم یوں کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب اتر آئے تو ہم یہود اور نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو سن لو اللہ پاک کی جانب سے دلائل آ چکے اور ہدایت نامہ آ چکا اور رحمت کا ذریعہ اور سبب بھی آ چکا۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس سے بڑھ کر کون انسان ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ان قریب ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے جنہوں نے ہماری آیات سے منہ موڑا، انہیں سخت برے عذاب میں ڈالیں گے۔ بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے منہ موڑا کرتے تھے۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے تورات کا تذکرہ فرمایا اور قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا۔ تورات کا تعارف کروایا کہ تورات وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، اور اس لیے اتارا کہ تاکہ اس کتاب کو مان کر لوگ آخرت پر ایمان لے آئے، اور اس کتاب کے اندر جو مضامین ہیں اور جو آیات اور احکامات ہیں ان آیات اور احکامات کے مطابق زندگی گزار کر آخرت کے اندر جو انہیں اجر ملنے والا ہے اس اجر کے مستحق بن جائیں، اس لیے ہم نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ ارشاد فرمایا تفصیلا لکل شیء، تورات کے اندر ہم نے ہر مسئلے کی تفصیل رکھ دی۔ ہر مسئلے کی تفصیل سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو ضروریات دین، جو باتیں ایسی تھیں کہ جو لوگوں کی ضرورت تھیں، اللہ پاک نے وہ ساری باتیں تورات میں ڈال دی۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس تورات کو ہم نے باعث ہدایت بنایا اور اس تورات کو ہم نے باعث رحمت بنایا، تاکہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ ہاں قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تورات کے نزول کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ پاک کے احسانات لوگوں پر قائم ہو جائیں، تام ہو جائے۔ دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں جسم عطا فرمایا، اس کے لیے ظاہری خوراک ہے، ہم کھانا پینا اختیار کرتے ہیں، اگر ہم چند دن نہ کھائیں نہ پئیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روح بھی عطا فرمائی ہے۔ انسان دو چیزوں سے بنایا گیا ہے، جسم سے اور روح سے۔ جسم سے اور روح سے، ہر جاندار میں یہی دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، جسم بھی ہے اور روح ہے۔ چونکہ انسان مکلف ہے اس لیے انسان ہی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر بھی یہی دو چیزیں ہیں، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے جسم اس کا بیکار ہو جاتا ہے، تو اگر جسم کو غذا نہ ملے تو جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، روح کو غذا نہ ملے تو روح بھی مر جاتی ہے۔ روح کی موت کیا ہے کہ آدمی کو نیک بات کی توفیق نہ ہو، آدمی کو نیک کام اچھا نہ لگے، آدمی کو گناہوں کی طرف رغبت ہونے لگے، آدمی کو مسجد کی طرف آنے کا جی نہ چاہے، یہ مردہ روح کی علامت ہے کہ اس کی روح مری ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جسم پر موت طاری ہوتی ہے، دوبارہ حیات اور
زندگی واپس لوٹ کر نہیں آتی اس دنیا میں، لیکن روح پر اگر موت طاری ہو جاتی ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے زاری کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی روح کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس کو زندگانی عطا فرماتے ہیں، پھر اس کو دین کی طرف، حق بات کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے، تورات ہم نے اس لیے اتاری اور دیگر کتابیں اس لیے اتاری ہیں کہ جس طرح سے تم اپنے جسم کی خوراک زمین سے حاصل کرتے ہو، اسی طرح سے اپنی روح کی خوراک اس کتاب کے ذریعے سے حاصل کرو۔ تو یہ مقصد بتایا، اس لیے ہم نے کتاب کو اتارا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف ان الفاظ سے کرایا۔ یہ تو تورات کا تعارف تھا، قرآن مجید کا تعارف دیکھیے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اس کتاب کو، قرآن مجید کو ہم نے اتارا، مبارکن، اس کو ہم نے بابرکت بنایا۔ بابرکت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس پر عمل کرے گا اس کی زندگی بابرکت ہو جائے گی، اس کی زندگی مبارک ہو جائے گی۔ جو آدمی اس سے شفا حاصل کرے گا، اللہ پاک اسے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی اس کے احکام پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی اس طرح سے مبارک بنائیں گے کہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ نیک اعمال کر لے گا۔ یہ اس بات کی پہچان اور علامت ہوگی کہ اس انسان کی زندگی مبارک ہے، تھوڑے سے وقت میں طویل اعمال کر لے، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس انسان کی مبارک زندگی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن کو مبارک بنایا۔ دوسری صفت جو ذکر فرمائی ہے، ارشاد فرمایا اس کے ذریعے سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اگر تم اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو گے تو اس قرآن مجید کے ذریعے سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ کس طرح سے؟ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنا کرو، تدبر کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کے دو مقصد بتائے، ایک تو یہ بتایا کہ اس لیے اتارا تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو، دوسرا اس لیے اتارا تاکہ حجت تام ہو جائے۔ حجت تام ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، یہ نہ کہہ سکو اللہ کے دربار میں کہ یہودیوں کے پاس تو کتاب تھی، نصرانیوں کے پاس کتاب تھی، فلاں کے پاس فلاں دین تھا، فلاں کے پاس فلاں دین تھا، اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ تو کہا دیکھو ہم نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ رب کی جانب سے واضح دلائل تمہارے سامنے آگے، یہ قرآن دلائل کی صورت میں موجود ہے۔ فرمایا ان دلائل کے آنے کے بعد بھی جس نے اس قرآن سے منہ موڑا، اعراض کیا، احکام پر عمل نہ کیا، اس سے بڑھ کر کون انسان ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ جسے قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھایا جائے، جسے بتایا گیا، اللہ کے احکامات بتائے گئے، سمجھائے گئے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کو تبدیل نہ کرے۔ ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اور ارشاد فرمایا کہ ایسے ظالموں کو جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، ہم انہیں بہت سخت عذاب آخرت میں دیں گے، بہت برا عذاب دیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ آیا کہ دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا عذاب ہوتا ہے؟ دنیا میں اللہ پاک زندگی تنگ کر دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن سے اعراض کرے گا دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے اسے سکون نہیں آئے گا، اسے چین نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا، کسی کروٹ اسے چین نہیں آئے گا۔ مال کی فراوانی ہوگی اور عزت کی فراوانی ہوگی، دنیا کا ہر ساز اور سامان اس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے سکون نام کی چیز کو چھین لیں گے، اسے چین نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کا عذاب۔ آخرت کا کیا عذاب؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، آخرت میں اللہ پاک اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ کیا صلہ ہے جو قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، دیکھو منہ موڑنے کے کئی معنی ہیں۔ تلاوت نہ کرنا یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے، قرآن کا معنی نہ سمجھنا یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے، قرآن کے احکام پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن مجید سے منہ موڑنا ہے، غور و فکر نہ کرنا یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہم کہیں ان چار باتوں میں سے کسی بات میں ہم تو نہیں داخل ہیں۔ اگر ہم تلاوت نہیں کریں گے تو ہم منہ موڑنے والے ہو جائیں گے، اگر ہم معنی نہیں سمجھیں گے تو منہ موڑنے والے ہو جائیں گے، اگر ہم اعمال پر عمل نہیں کریں گے، احکام پر عمل نہیں کریں گے تو ہم منہ موڑنے والے تصور کیے جائیں گے، اور اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم منہ موڑنے والے تصور کیے جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اس جرم سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر دیکھیے ہم یہ نہ خیال کریں کہ ہم یہ جرائم کرتے رہیں اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے اور آپ سے اعلان کروایا گیا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جن لوگوں نے قرآن سے منہ موڑا اللہ کا رسول قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرے قوم کے فلاں فلاں آدمیوں نے قرآن مجید سے منہ موڑے رکھا تھا، اللہ ان کی سفارش میں
میں کرنے کو تیار نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس لیے قرآن سے اپنا تعلق قائم کیجیے۔ روزانہ درخواست ہے دوستوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے، سب سے درخواست ہے کہ تلاوت کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے تدبر، غور و فکر کرنے کا اہتمام کریں، معنی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، تلفظ اس کے ٹھیک کریں۔ روزانہ زیادہ ٹائم نہیں ملتا، سونے سے پہلے ایک رکوع کی تلاوت کم از کم ضرور کر لیا کریں۔ سمجھ لیں کہ جس آدمی نے آج قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے، بس اس کی روح کو آج فاقہ ہے، اس کی روح آج فاقے سے ہے۔ ایک آدمی کو صبح سے لے کر شام تک دن کو ہم کھانا تین مرتبہ کھاتے ہیں، اور 3 مرتبہ تو کھانا اور بیچ میں پتہ نہیں کتنی اور چیزیں کھاتے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سارا جسم کے لیے ہے۔ تو روح کو ہم کتنی بار غذا دیتے ہیں؟ یہ قرآن مجید یہ روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ یہ غلط فلسفہ ہے، یہ غلط جناب شیطان کے پیروکاروں کا قول ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ نہیں، قرآن مجید روح کی غذا ہے، اس سے قرآن کو دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، قرآن مجید کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان